هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبی بکر للقتال فعرفت أنه الحق متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور جو دیہاتیوں میں کافر ہوئے وہ ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا آپ ان لوگوں سے جنگ کیسے کریں گے؟ حضور کے وصال کے بعد لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، جو کافر ہوئے وہ تو ہوئے لیکن لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا اب آپ یہ بتائیے آپ ان سے کیسے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے نا، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیے مگر حق کے اسلام کے ماتحت، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس پر جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اور اللہ کی قسم وہ مجھے بکری کا بچہ نہ دیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس منع کرنے پر ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا یہ حال ہوا کہ میں نے یہ یقین سے جان لیا کہ اس جہاد کے لیے ابو بکر کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، میں پہچان گیا یہ جہاد برحق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باکمال جب ہوا، قبیلہ غطفان اور فزارہ بنی سلیم انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں دیتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پہلے زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، حضور ایک شخص بھیجتے تھے جاؤ بھائی زکوٰۃ اکٹھی کر کے آؤ۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ تو لوگ ویسے ہی بے ایمان ہو گئے، چھوڑ گئے اسلام۔ کچھ لوگوں نے کلمہ تو نہیں چھوڑا لیکن جو احکام تھے زکوٰۃ تھی وہ دینا چھوڑ دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان سے ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو، یعنی زکوٰۃ وصول کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے زکوٰۃ لینے کے لیے بندہ بھیجا ہے تو میں کیوں نہ بھیجوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے یار صدیق اکبر ابھی نیا نیا اسلام ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وصال ہوا ہے، آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تھوڑا وقت گزر لے، اس کے بعد پھر ہم ان پر سختی کریں گے۔ اگر ابھی سختی کی تو اسلام سے بھاگ جائیں گے یہ لوگ۔ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یار عمر میں نے تو آپ کو بڑا بہادر شخص سمجھا تھا کہ تم تو بڑے بہادر ہو اسلام کے معاملے میں، لیکن یہ کیا تم بزدلی دکھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا یار دیکھو کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، مین چیز تو کلمہ ہے نا، کلمہ پڑھ رہے، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو نہیں پتہ کلمہ نماز جو ہے یہ اللہ کا حق ہے، اور مال جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مخلوق کا حق ہے، تو یہ مخلوق کا حق کیوں نہیں دیتے؟ بڑی عجیب بات ہے آپ کیسی بات؟ انہوں نے کہا یار کلمہ پڑھ کے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نہیں ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان بچا لی؟ تو فرمایا بے شک یہ فرمان ہے لیکن آگے بھی یہ بتاؤ نا کہ اسلام کے حق کے مطابق اسلام کے حقوق بھی ہیں، تو یہ اسلام کا حق ہے نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ آپس میں جب ہماری بحث مباحثہ ہوا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کا سینہ کھول دیا تھا اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، سبحان اللہ، میرا سینہ بھی کھول دیا۔ مجھے بھی یہ بات بالکل اب جائز لگنے لگی کہ اگر ہم اس وقت وہ فیصلے نہ لیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ کا حوالہ ارشاد فرمایا منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ
اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ کے پیارے اور پیاری اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہوگا، وہ اپنے رب سے پیار کرتے ہوں گے۔ اچھا جی، خدا سے پیار کا خیال رہے کہ اسی عہد صدیقی میں بہت سے لوگ مسلمہ کذاب کو نبی ماننے لگے، مرتد ہو گئے۔ مرتدین پر بھی آپ نے لشکر کشائی کی۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنے والے صدیق اکبر، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے والے صدیق اکبر، ہر اس شخص کے خلاف آپ نے جس نے اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی، حضرت صدیق اکبر نے لشکر کشائی کی۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کی نگاہ عنایت تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں رکھ کے سب سے زیادہ تربیت صدیق اکبر کی تھی۔ آپ انتہائی دھیما مزاج، انتہائی شریف النفس اور انتہائی جو ہے نا جی وہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنے والی شخصیت، لیکن جب بات آئی اسلام کی تو پھر فرمایا نہیں بھائی کوئی رعایت نہیں۔ پھر آپ نے خوب جو ہے نا جی اس کے اوپر آپ نے عمل پیرا ہوئے، لشکر کشیاں کی، یا تو وہ توبہ کر گئے یا پھر غمسان کے ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ اور ان جنگوں کے اندر اکثر قاری حضرات حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس پر جمع قرآن کی ضرورت پیش آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جمع فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے قرآن پاک کس نے جمع کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا، صدیق اکبر نے کیا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تحریر کروا کے آگے پہنچایا ہے، ایک قرات قریش پہ لا کے انہوں نے، لیکن جمع سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اسی موقع پر قرآن کریم نے اس طرح خبر دی، کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، اور ان کے پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ ان قریب تم پر ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کی اگر آج ہم حضور تعریف کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم وقت بنایا، امیر المؤمنین بنایا، تو اس کے پیچھے تربیت صدیق تھی۔ حکومتی معاملات چلانے کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی، اتنے سخت فیصلے لینے میں کہ اسلام کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، جو اسلام کے قانون ہے اسی طرح رہے۔ ایمان سے بتائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی وجہ سے اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اتنا آگے تک پہنچ سکتی ہے، تو کیا آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے اوپر سختی سے عمل کرنے پر کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ حضور ہمارے ہاں صرف خرابی کی وجہ یہی ہے، ہمیں اسلام کے مطابق محفل کے اندر بیٹھنے کے آداب پتہ نہیں، گفتگو کرنے کے آداب پتہ نہیں، کاروبار کرنے کے آداب پتہ نہیں، اپنے صلہ رحمی رشتہ داری کے آداب ہمیں پتہ کوئی نہیں، ہمارے بڑے چھوٹے کا احترام ادب کا ہمیں، اگر ہم یہی ساری باتیں اگر اسلام کے مطابق کر لیں تو کیا ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوگی یا اچھائی پیدا ہو جائے گی؟ سادہ سی بات ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کر کے محروم نہیں نہ رہے یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو ہم کیسے محروم رہ سکیں؟ اچھا جی، آخری بات سماعت فرمائے، زکوٰۃ کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت ہیں، یہ دو ٹوک بات ہے، اس کے بعد اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔